اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت جو پڑھیں گے 266 ہم نے پڑھ لی تھی، 267 کو دیکھیں گے۔ اور کئی دنوں سے آپ نے دیکھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم پھر حیرت میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی اس کے ٹاپکس بنا رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں اور کیا کیا تلقین ہے۔ تو واقعی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے ہمیں پاک رہنے کا کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم حلال کھاتے ہیں، جب ہم حلال دیتے ہیں تو گویا ہماری اپنی بھی نفس پاکیزہ رہتی ہے اور اعمال نامے بھی پاک صاف رہتے ہیں۔ تو غور کیجئے گا آیت پر بہت ہی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 267 سورہ بقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو طیبات میں سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ما کسبتم، اس کو ذرا سا غور کیجئے گا، ما کسبتم، کہ خرچ کرو طیبات میں سے۔ ایک تو ہونا کماؤ، جب کماؤ گے تو خرچ کرو گے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کمانے کی بات کو خرچ کرنے سے کنسیڈر کیا کہ جب کماؤ گے برا تو لازماً برا خرچ کرو گے، خبیث کماؤ گے تو خبیث خرچ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کو کہہ دیا کہ جب بھی کچھ دیا کرو تو تمہیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاس خبیث مال نہیں پہنچتا۔ تو طیبات میں سے ما کسبتم، جبکہ پیسہ مٹیریل میں اپنی جگہ کوئی ناپاک نہیں ہوتا، کوئنز، گولڈ، راشن، حرام کے پیسوں کا بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب اسپرچولی جب ہم حرام کماتے ہیں تو لازماً حج اور عمرے بھی ہوں تو وہ حرام کے ہوتے ہوں گے، پھر کھانا بھی ہم کسی کو دیتے ہوں گے تو اس کے تو پیٹ میں وہ جاتا ہوگا لیکن اس کا فائدہ اور اس کا ثواب بندے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو دیکھ لیجئے کہ کمائی پر بڑا آپ کو اشارہ کیا گیا کہ خرچ اس میں سے کرو جو تم پاکیزہ کماتے ہو، حرام کی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل بات کر رہے ہیں، وہ کبھی کبھار کہتے ہیں یہ حرام حلال کے چکر سے نکلو اور لوگوں کے پیٹ بھرو۔ وہ بالکل اپنا کہتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اور تم لوگ حرام حلال کی باتیں کر رہے ہو۔ تو دیکھ لیں جی، بیلنس ہی چلنا پڑے گا۔ پورا قرآن آپ کو کانسیپٹ بھی دیتا ہے اور عمل صالح کی اور حلال کی بھی تلقین کرتا ہے۔ ایسے کیسے آپ ایک چیز کو باہر نکال دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ٹریننگ نہیں ہوگی، ایسے آپ کسی کو مسلمان کس طرح سے بن سکیں گے؟ تو اللہ بھی ہمیں دیکھیں کس طرح سے فوکس کروا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم پاکیزہ کماتے ہو۔ اور سیکنڈ پوائنٹ بھی بڑا حیرت زدہ طور پر سمجھنے والا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے۔ تو اگر اس کا عاطفہ ہم پاکیزگی پر لے جائیں تو زمین سے بھی ہر چیز نکلی ہوئی بظاہر تو پاکیزہ ہے، لیکن پھر اس زمین سے نکلی ہوئی چیزوں کو ہم کس طرح سے فروٹس کو، انگور کو سڑا کر شراب بناتے ہیں، کس طرح سے آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ جو ہیروئن ہے، یہ جو چرس ہے، یہ جو سب دوسری ڈرگز ہیں، یہ جو زہر، ایون زہر جو ہے وہ تک آپ کا زمین سے نکلتا ہے۔ اب یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ایک پاکیزہ چیز کو کس حد پر لے جا کر ناپاک کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ کئی پلیز، کئی گیم، کئی چیزیں، بیٹھنا اٹھنا، جانا، یہ سب حلال ہوتا ہے، لیکن آپ اس جگہ جاتے ہیں جو کہ آپ کی جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ وہ گیم کھیلتے ہیں، اس گیم پر سٹا کھیلتے ہیں تو پھر وہ گیم بھی حرام ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اپنی ذات میں حرام نہیں تھی چیز۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عقل مندوں سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جگہ کتنا عقل مند دیکھنا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماؤ، یعنی پاکیزہ کماؤ تو پھر خرچ کرو،
اور زمین سے جو ہم نکالتے ہیں اس میں سے بھی جو پاکیزگی ہو، تو پاکیزگی کے ساتھ اس کو مس یوز مت کرو زمین سے نکلی ہوئی چیزوں کو. اور نمبر 3 ایک ہی آیت میں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نہ تم ارادہ کرو خبیث چیزوں کا اس میں سے تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو تو مت ایسے تم ارادے کیا کرو کہ لستم بآخذیہ، لستم نہیں ہو تم بآخذیہ اس مال کو خود لینے والے یا اس کو خود برتنے والے یا اس کو خود تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، تو مت قصد کیا کرو، مت ارادہ کیا کرو بری چیزوں کا جو تم نہیں لینے والے. یہ بھی بڑا انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے. اللہ آ گیا. ہم پچھلے کئی دفعہ سے آپ کو یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اتنا سپورٹو، اتنا ہیلپ فل ورڈ ہے کہ اب وہ اپنی اپنی عقل کے مطابق آپ چلائیں گے. اللہ سوائے یہ کہ تغمدو فیہ، یہ کہ تم آنکھیں چرا لو، یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں. اب یہاں وہی بات آ گئی کہ جو ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم حرام حلال کے چکروں میں مت پڑو. اگر کسی کا پیٹ پل رہا ہے، اگر کسی کا پیٹ بھر رہا ہے اور اگر وہ کھا پی رہا ہے تو میرے حرام کو مت فوکس کرو، اس کی دعاؤں کو فوکس کرو کہ وہ مجھے کتنی دعا دے رہا ہے. میں اگر اس کو حرام بھی کھلا رہا ہوں، میرے حرام کے پیسوں سے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ مجھے کتنی دعا دے رہا ہے. تو جناب اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ کس لیے دے رہے ہو پہلے یہ سوچو. آپ سب کیوں دیتے ہو؟ آپ کیوں کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے خوش ہو؟ یا اگر آپ اس لیے کسی کو خوش رکھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملتی ہے تو یقیناً وہ بھی ملتی ہے. کسی کو خوش رکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، یقیناً میں آپ کی بات پر اگری ہوں، لیکن آپ کی خوشی تو اللہ کی خوشی کے ساتھ ہونی چاہیے نا. اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکتے ہو کہ بے شک ہمیں کسی کو خوش دیکھ کر اور ہماری ذات سے اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو یقیناً وہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن میری خوشی بھی تو اللہ کے رضا کے ساتھ ہونی چاہیے نا. ایسے ہم کیسے مسلمان ہیں، ایسے ہم کیسے انسان ہیں کہ ہماری خوشی اللہ کی خوشی کے ساتھ نہیں اور ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اور ہم کہیں کہ دوسروں کی دعاؤں کو فوکس کرو کہ وہ مجھے کتنی دعا دے رہا ہے. تم یہ مت دیکھو کہ حرام ہے یا حلال ہے. تو جناب اس طرح سے آپ ایک پکے سچے انسان نہیں بن سکتے اور جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی کتاب دیکھیں کتنی عقل پر بات کر رہی ہے کہ ایک تو نمبر 1 اس کے اندر بھی بڑے کویسچن ریز ہوتے ہیں کہ خبیث چیزیں مت دو، یعنی خبیث کو ہم کہیں گے ناپاک چیزیں بھی، ہم خبیث کو کہیں گے بیکار چیزیں بھی، اور اس خبیث کو اللہ نے تفسیر القرآن بالقرآن سے ہمیں اور تھوڑا سا ایزی یوں کیا، تم جسے نہ لو. تو دیکھیں اب کوئی جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں پہننے والے، جو صحیح سل کر نہیں آئے، جو رنگ ہم پہ سوٹ نہیں کر رہا، جو پہن کر ہمیں اچھا فیل نہیں ہو رہا، جو ہمارے پرانے سینڈلز ہیں، جو ہمارے پرانے کھانے ہیں، جو ہمارے پرانی چیزیں ہیں جس کو اب ہم پسند نہیں کرتے ہیں. تو کیا قرآن کی روح سے وہ بھاڑ میں ڈالیں، وہ جلا دیں، وہ پھینک دیں؟ کیونکہ ہم اسے پسند نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم نہیں پسند کرتے ہو، جو تم نہیں لینے والے، تو تم کسی کو مت دو. اس وقت خبیث اس الفاظ میں بھی آ رہا ہے. تو اللہ نے ہماری مدد کر دی. اللہ نے کہا سوائے یہ کہ بڑائی مت مار کے دو، بڑی بڑی باتیں کر کے مت دو کہ جو تمہارا بچہ جو جوتے نہیں پہن رہا تم نے $100 کے بھی لائے ہیں، تم کہہ رہے پتہ ہے $100 کتنا ہے؟ کم سے کم بھی 18,000 ہے، تو یہ 18,000 کے جوتے ہیں یہ تم لے لو. یہ اترا کے مت دو. یہ میں نے ایک زمانے میں 5,000 کا خریدا تھا، بڑا مجھے پسند تھا، یہ تم لے لو. وہ اس لیے آپ دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت اب اس کو نہیں پہننا چاہتے، وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے یا آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہے. تو اترا کے مت دو، اترا کے مت دو، بڑی بڑی باتیں کر کے مت دو، احسان جتا کے مت دو. لیکن اس کو آگ لگانے کا حکم نہیں ہے.
اس کو پھینکنے کا حکم نہیں ہے، اس کو چشم پوشی کے ساتھ دینے کا حکم ہے۔ کئی ایسے سالن ہوتے ہیں، روٹیاں ہوتی ہیں، کئی اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب ہم 2 دن سے یہ سالن کھا رہے تھے، تمہیں کھانا ہو تو کھا لینا، دیکھ لینا میں نے ڈیپ فریزر میں رکھا تھا، بوٹی بھی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بوٹی نہیں ہے، سالن اور شوربہ ہے، آپ کو لے جانا ہے لے جاؤ، بہت ٹیسٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم تو 2 دن کھا چکے، آپ لوگوں کو کھانا ہے تو لے جانا۔ روٹی بھی دیکھو پڑی ہوئی ہے، فریج میں ہی رکھی تھی، اگر تمہیں لے جانا ہو تو لے جاؤ، نہیں تو پھینک دینا۔ یعنی چشم پوشی اختیار کرو، احسان مت جتاؤ، احسان مت جتاؤ کہ میں تمہیں بہت کچھ دیتی ہوں، بہت اچھا دیتا ہوں۔ تو اس پر اللہ کی کتاب ہمیں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سب کو آگ لگا دو یا اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دو، کیونکہ کچھ لوگ اس سے ہی رائے لیتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو۔ تو میں اس کے بریکٹ میں یہ لگاؤں گی کہ اس سطح پر یہ بات میں نے سمجھی ہے کہ احسان جتا کے مت دو، بڑائی کر کے مت دو، اور کوئی بڑی چیز دے رہے ہو یہ خود بھی مت سوچو، احسان مت کرو کوئی ایسی ویسی چیز دے کر، لیکن کسی کے کام ضرور آئے گی۔ ہمارا بالکل بوسیدہ ڈریس بھی کسی کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، وہ اسے خوشی خوشی اور 2 سال 3 سال پہنتا ہے جسے ہم نے اتار دیا ہو۔ تو اس لیے اس آیت کو پلیز سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے کہ مت ارادہ کرو ایسی خبیث بیکار بری چیزیں دینے کا کہ نہیں ہو تم اس کو لینے والے، سوائے یہ کہ تم چشم پوشی اختیار کرو اس کے دینے میں، شرمندہ ہو دیتے ہوئے کہ یار یہ دیکھ لینا بڑا پرانا ہے، تمہیں سمجھ آئے تو رکھنا، نہیں تو بے شک اسے پھینک دینا۔ وَاعْلَمُوا، اے لوگوں اچھی طرح جان لو، وَاعْلَمُوا بہت اچھی طرح جان لو، ان اللہ غنی، اللہ کو تمہارے اس دینے کی اور اس پر احسان جتانے کی، اللہ اس کا کہیں نہ کہیں سے انتظام کریں گے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ تعریفوں والے ہیں۔ تو اس لیے تم بھی اس طرح سے دو کہ تم بھی اپنے اندر شرمندگی محسوس کرو اور سامنے والے کو بھی یہ بتاؤ کہ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میرے لیے بھی بیکار چیز ہے، آپ دیکھ لینا اس کو۔ اب جناب ہماری ہمیشہ یہ چاہت رہی ہے کہ ہم کانٹیکسٹ کا سہارا لیتے ہوئے آیت کو اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی انفاق کی بات میں یہ پوائنٹ اگر ہم لے آئیں کہ شیطان وہ تم کو فقر و فاقہ کا وعدہ دیتا رہتا ہے کہ اتنا مت خرچ کرو، غریب ہو جاؤ گے، بچوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، کل فاقے کرو گے۔ تو یہ آگے آیت آئے گی کہ جسے عقل اللہ نے نصیب فرمائی اسے خیرن کثیر اللہ نے عطا فرمایا، جسے اللہ نے حکمت عطا کی۔ تو آپ وہ 2 آیتوں کو پلیز ایک ساتھ میں رکھیے، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آیت نمبر 268 کو کہ شیطان تم کو محتاجی اور غربت سے ڈراتا ہے، اور آیت نمبر 269 کو اپنے ہاتھ میں رکھیے کہ یؤتی الحکمت من یشاء۔ یہ دونوں کا ایک کمبینیشن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عقل دیتے ہیں کہ کتنا دینے سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ جی رات کو ہارٹ اٹیک یا کوئی راتوں رات کوئی مسئلے مسائل ہو گئے تو کیا کچھ بھی خرچ نہیں کرو گے، یا تمہاری اپنی ایک، دیکھیں سب کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ کسی کو گھر میں 1000 روپے بھی ہے نا تو کہتا ہے الحمدللہ میرے پاس 1000 ہے، کسی کے سٹیٹس کے مطابق اسے گھر میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 10 لاکھ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک آ جائے گا تو اتنے ہونے چاہیے، کسی کے پاس 50,000 بھی ہوں تو اس کو تسلی ہوتی ہے، کسی کے پاس 1 کروڑ ہوں تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ اگر راتوں رات کچھ ہو گیا تو میرے لیے ہوائی جہاز کی ٹکٹ خریدنا میرے قابل ہو جائے گا۔ یعنی کسی کو کروڑ کی ضرورت ہوتی ہے راتوں رات، کسی کو لاکھ کی، کسی کو 1000 کی، کسی کو 10,000 کی، یہ سب انسان کے اپنے سٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ 2 آیتوں کا کمبینیشن ہے کہ اب آپ کس سٹیٹس کے مالک ہیں، تو شیطان ہمیشہ تم کو فقر و فاقہ سے ڈرائے گا کہ نہیں 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 نہیں،
اتنا تھوڑی دیتے ہیں، یہ تو رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ کچھ ایسی آیتوں کو ملا لیا کہ جی اتنا مت خرچ کر لو کہ بعد میں آپ کی اولاد ہاتھ پھیلائے مانگتی پھر جائے۔ ہم نے اس آیت کو ڈھال بنا لی، ہم نے کہا ہاں جی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا مت خرچ کر دو کہ پھر تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ تو ہم سب جمع کر لیتے ہیں، ہم سب جمع کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن نے کہا ہے کہ اتنا مت خرچ کرو، تو ہمارے لیے پھر کچھ بھی چیزیں کافی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں میری ضرورت کے مطابق یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، کروڑوں روپے ہمیں ضروری ہیں۔ تو اس لیے یہ کمبینیشن ہے آیت کا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ تمہارے اپنے اپنے سٹیٹس کے حساب سے اللہ تم سے پوچھیں گے کہ کتنا رکھتے تھے اور کتنا خرچ کرتے تھے، اور کتنا خرچ کرنے میں تمہیں فکر نہیں تھی، اور میں نے تمہیں جو ایک بیلنس بات بتائی، تو اللہ کی بات کو مس یوز مت کرو، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق مت کرو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو کہ جی اللہ ہی نے کہا تھا۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ شیطانیت تمہیں ہمیشہ فیوچر میں غریب ہونے سے ڈرائے گی، اور اللہ تمہیں اور ایک اور پوائنٹ ہے، شیطان ایک تو تم کو خرچ کرنے کے بارے میں ہمیشہ ڈرائے گا کہ غریب ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، پھر نہیں ملے گا، پھر یوں پھر یوں پھر یوں۔ اور نمبر 2 یأمرکم بالفحشاء، تو اگر میں اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں اور میں انفقوا من طیبات کے زمرے میں اگر لے آؤں، جو ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ انفقوا من طیبات، جو اوپر کی آیت تھی ہماری کہ طیبات میں سے خرچ کرو، تو بے حیائی کے کام کے بعد جو آپ کما کے لاؤ گے، جو آپ میڈیا پر اتنی غلاظت چلاتے ہو، جو آپ جس انداز سے حرام کھاتے ہو کماتے ہو، جس طرح سے کئی عورتیں جو کہ اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے انہوں نے عزت کے ساتھ اور اپنے بچوں کو پالتی ہیں بغیر شوہر کے بھی، اور کچھ عورتیں وہ باقاعدہ کہتی ہیں کہ جی بدن بیچنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو اللہ ہم سب کو معاف کرے، رحم فرمائے کہ تم جس نیت سے کھڑی ہوگی اللہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ کیا تم اللہ کو بھول چکے اور ایسی باتیں کرتے ہو کہ اگر میں یہ ڈانس پارٹی میں نہ جاؤں اور اپنی پریزنٹیشن نہ دوں تو میں کہاں سے کماؤں گی، اور اتنے گندے لوگوں میں بیٹھ کر گندے کام کرنا یا غلط آڈٹ کرنا یا جو بھی کچھ ہوتا ہے، ایک برے کام کو آپ کرتے ہیں یہ سوچ کر۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہماری مسلم ممالک میں یہ جو بچیاں امتیاز سٹور پر اور یہ دوسری سٹورز پر، چیز پر، اور یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں، ان کے یونیفارم دیکھیں، ان کا بناوٹ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، ان کے اونر مسلمان ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آفیسز میں بھی جو کوئی عورتوں کو بٹھاتے ہیں، بے شک سب حلال ہے کمانا، لیکن ایز اے اونر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر تھوڑا سا تو خیال کریں۔ کیا عورتیں سجی سوری بھی نہیں ہوں گی تو کیا آپ کا مال نہیں بکے گا؟ یعنی کپڑے تو لگتا ہے کہ عورتوں کے بدن بیچ کر ہی آپ کپڑے بیچ رہے ہو، اس کے بغیر تو لگتا ہے کہ آپ کی لون اور آپ کے کپڑے تو بکنے والے نہیں ہیں۔ آپ کا ایک پانی نہیں بکتا بے حیائی کے بغیر۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ مارکیٹنگ کی بندی اگر اسے اللہ مل جائے جس نے مارکیٹنگ میں ایم ایس کیا ہوا ہو یا ڈگری لی ہوئی ہو، اب وہ حیران ہے، اپنا سر پھوڑتی ہے کہ یا خدا میں نے کیوں مارکیٹنگ میں یہ کر لیا، کیونکہ جہاں بھی جاب کرو وہاں بے حیائی کے علاوہ اس کو کہیں جاب ہی نہیں مل رہی کہ کوئی ایڈورٹائز عورت کو ننگا کیے بغیر آپ کی شاید کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اس وقت جب آپ سرینڈر ہو جائیں کہ بے حیائی کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، یہ ساری شیطانیت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان تم کو ایک تو غریب ہونے سے ڈرائے گا کہ اتنا مت خرچ کرو کل تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور ایک وہ حکم دے گا تم کو کہ بے حیائی سے بھی کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت دونوں کی کمبینیشن بن رہی ہے کہ بے حیائی سے تمہیں کمانے پر لگا دے گا۔ اس میں مرد بھی انوالو ہیں، اس میں لڑکیاں اور عورتیں بھی انوالو ہیں، ہر طرح سے آپ دیکھ لیجئے۔ اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو بخشش کا اپنے پاس سے کہ اگر تم حلال کماؤ گے اور حلال کی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے بخشش یقینی ہے۔
یعنی آپ نے کانٹیکس لینا ہے انفقو کا، کہ انفقو من طیبات، آپ کے پاس ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ انفقو من طیبات کا آپ نے ٹاپک بنانا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جوائن کرنا ہے کہ جب تم طیبات میں سے خرچ کرو گے تو یعدکم مغفرۃ من، تو پھر اللہ کا وعدہ تمہارے لیے اس کی طرف سے بخشش کا اور فضل کا ہوگا۔ فضل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں اور برکتوں سے نوازیں گے، کیونکہ تم نے حلال کمانا اور حلال خرچ کرنے کا سوچا، اور تمہیں یہ ایمان کا تمہیں بھروسہ تھا کہ حلال میں بھی وہی ملے گا جو اللہ نے میری محنت پر اپنے فضل سے مجھے دینا ہے، تو میں حرام کو کیوں سوچوں؟ اور بلکہ آپ کو دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ حرام میرے لیے ناپسندیدہ کر دیجیے، جبکہ مجھے مال بڑا پسند ہے۔ ہر ایک کو دیکھیں مال بہت پسند ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پسند میری پسند ہو جائے اور آپ کی ناراضگی میری ناراضگی ہو جائے۔ اللہ میں بڑی انکمفرٹیبل ہم سب رہیں حرام میں، بے حیائی میں، اللہ ہمیں کمفرٹ نہ ملے، اللہ ہمارا دل نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے راستے میں تسلی اور سکون نصیب فرمائیے گا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ خرچ کرو طیبات میں سے، یعنی کماؤ گے تو پھر طیبات میں سے خرچ کرو گے۔ اور پھر زمین کی بات ہوئی کہ زمین بھی جو نکالتی ہے اس کو پھر بعد میں تم خبیث کیوں کر دیتے ہو، شراب بنا کے اور یہ چرس بنا کے اور ڈرگس بنا کے، یہ سب تم زمین ہی سے تو نکال کر بناتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے عقل مندوں سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ نے سب کو اتنی ایوریج عقل دی ہوئی ہے کہ وہ یہ بات کو سمجھ سکے گا۔ واللہ واسع علیم۔ اچھا، ہر فیلڈ میں حرام ہے، ایون ایک ڈاکٹر بھی چاہے تو وہ حرام کھا سکتا ہے، جبکہ اس کے پیشہ بڑا طیب ہے، لیکن وہ چاہے تو کتنے ڈرگس کی ایجنسی اس کے پاس ہے، اسے پتا ہے کہ میڈیسن اور اس سے اچھی ہیں، لیکن اس نے جس کی ایجنسی لیا ہے وہ اپنے پیشنٹ کو وہی میڈیسن دیتا ہے جس میں اس کا بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح جھوٹے مشورے دیتے ہیں ڈاکٹر آپریشن کرانے کے، اسی طرح جھوٹے مشورے دیتے ہیں کہ یہ کرا لینا، جو جھوٹ کر رہے ہیں، جو بھی جھوٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں حرام کی کہیں نہ کہیں سے لائن نکلی ہوئی ہے۔ تو اس پر آپ کو میں نے کہا تھا کہ پلیز کمبینیشن دیکھیے گا اس آیت کا، 268 کا کمبینیشن 269 پر جا رہا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء۔ یہ ساری باتیں کہ تم کتنا خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، ڈرو مت، لیکن عقل سے بھی کام لو، تو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، اور جسے دی گئی حکمت بس یقیناً اسے دیا گیا خیراً کثیرا۔ یعنی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ خود اپنا فیصلہ کریں گے کہ میں کتنا دوں گا تو مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں میں غریب تو نہیں ہو جاؤں گا، فقیر تو نہیں ہو جاؤں گا، لیکن اتنا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتنا جمع نہ کریں جو ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہم رکھ دیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم رک جائیں۔ اللہ مجھے بھی سب سے پہلے یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں اینڈ کیا ہوا، یہی بات پر ہوا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ان باتوں سے نہیں نصیحت پکڑے گا مگر عقل والا ہی نصیحت پکڑے گا۔ نہیں تو آپ تو شراب بھی پی سکتے ہیں کہ جی یہ زمین سے نکلے ہوئے انگور ہے اور زمین سے نکلے ہوئے فروٹس ہیں، اسی کو سکھا کر بنایا گیا ہے تو اوریجنل، اوریجن تو اس کا فروٹ ہی ہے نا، اوریجن تو اس کا حلال ہی ہے نا، تو پھر آپ شراب کو بھی حلال کر دیں گے۔ تو اس لیے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ عطا فرماتے ہیں حکمت جسے وہ چاہتے ہیں، اور جسے حکمت میری، اچھا جس کو چاہتے ہیں مطلب آپ غور کیجئے جو خود بھی اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ اچھا، اسی انفاق کے ہی زمرے میں آگے کی وہی بات آ گئی جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دو ڈویژنز اس کے ہو رہے ہیں، دو باتوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، ایک کمائی حلال کی اور ایک اسپرچولی حلال چیزیں ہوں یا حلال آپ کے اندر ہو، کہ آپ نے اسپرچولی بھی اپنی نیتوں کو بھی حلال رکھنا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ وما انفقتم من نفقہ، جو بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو، کوئی خرچ، اللہ کے راستے کی بات ہو رہی ہے، جو بھی تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو، کوئی خرچ، او نظر تم،
اب اس ٹاپک کو بھی اللہ نے ہمارے لیے سامنے رکھ دیا، نظر تم، یعنی جو تم نظریں مانتے ہو. اب آپ دیکھیں نظر ماننے میں کئی جگہ بھی پیسوں کا اور مال کے خرچ کرنے کا بھی پارٹیسپیشن آتا ہے. کس طرح کہ ایک تو آپ نظر یوں مانتے ہو کہ میں اتنی نفل پڑھ لوں گی اور میں اتنے روزے رکھ لوں گی یا رکھ لوں گا، اور میرے نزدیک نظر قرآن کی روح سے مجھے تو جائز لگتا ہے، کیونکہ اس کا بھی بڑے ٹاپک چلتے ہیں کہ کیا شرطیہ نظر لگانی چاہیے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ہو گیا تو میں روزے رکھوں گی، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا. اور ایک کہتے ہیں کہ منت اور نظر تو ماننی نہیں چاہیے. تو قرآن سے آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ بی بی مریم کی ماں نے بھی نظر مانا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سورہ عبس نہیں جس میں جو آخری سورت ہے سورہ دہر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو میرے نزدیک نظر وہ وعدہ ہے جو قرآن سے ہٹ کر آپ اپنے اوپر کوئی لاگو کر لیتے ہیں ریسٹرکشن، حلال جائز، کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، میرے لیے یہ خوشخبری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ میں اتنوں کو کپڑے پہناؤں گا، اللہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ اگر میں خیریت سے اپنے ملک پہنچ گیا تو میں اتنا لوگوں کو راشن دوں گا. یہ وہ نظر وہ ہوتی ہے میرے نزدیک. میں نے اسے جو سمجھا کہ قرآن سے ہٹ کر جو آپ اپنے اللہ سے خود وعدے کرتے ہیں اور اس وعدوں پر پھر آپ اٹل رہتے ہیں، پھر آپ کو وہ وعدے پورے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے جو بیگانے ہو جاتے ہیں، جو نظر مان کر آئیں بائیں شائیں کر لیتے ہیں، تو ان سے اللہ بہت ناراض ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب نظروں کو بھولنا نہیں چاہیے. جو آپ نے کبھی جوانی میں، بڑھاپے میں، لڑکپن میں جب بھی مانگی ہے، تو کئی جگہ جب ہمیں اللہ کا خوف نہیں تھا تو ہم اس کو آئیں بائیں شائیں کر دیتے تھے. تو اس لیے بیٹھ کر اللہ سے ڈسکس کرو، بیٹھو ایک دن اللہ کے پاس، اللہ سے ڈسکس کرو. اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کئی بار امتحانوں میں آپ سے وعدے کیے تھے کہ یہ کروں گی وہ کروں گا، تو پروردگار میں جہاں کہیں بھول رہا ہوں، پروردگار یہ اتنا جو خرچ کیا ہے اس کو اس نظروں میں آپ کمپنسیٹ کر دیجئے جو میں نے عبادت نفلی کی ہیں. اللہ میری نظروں کو کمپلیٹ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آگے میں کوئی آپ سے ایکسٹرا کے وعدے کروں گا اب اور گہری نظر رکھوں گا. پروردگار مجھ سے زندگی میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو آپ کو اور مجھ کو کچھ کمپنسیشن دنیا میں زندگی میں دیتے رہنا چاہیے. جیسے کہ جب ہمارے پاس قرآن نہیں تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے کوئی قسمیں کھائی ہوں گی جھوٹی، وہ کوئی مذائقہ کیس بات ہی تھی ہمارے لیے، تو کچھ بڑی بات ہی نہیں تھی جھوٹ بول دینا کہ جی سو رہے ہیں امی یا گھر میں نہیں ہے یا فلاں یا ڈھماکہ ہے، جھوٹ بھی بول جاتے تھے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور شاید قسمیں بھی کھا لی تھی، نہیں قسم سے یوں نہیں ہوا. تو ہم سب کو افسوس کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کچھ کیا 10 مسکینوں کو ہم نے کھانا کھلا دینا ہے یا کپڑے پہنا دو یا 3 روزے رکھ لو، کہ پروردگار میں نے زندگی میں جتنی جھوٹی قسمیں کھائی تھی اب نہیں کھائیں گے. اللہ اب یہ تماشا نہیں کریں گے، اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اب کھلواڑ نہیں کریں گے آپ کی آیتوں کا. تو یہ آپ کی اور میری لائف میں ہم سب کو ابھی ٹائم ہے کہ ہم اپنی قسم کا کفارہ دے دیں اور ہم اپنی نظروں کو تھوڑا یاد کریں، اور نہ یاد آئے تو تھوڑا ایکسٹرا میں کچھ کر لیں. تو نظر قرآن سے باقاعدہ نظر آتی ہے کہ وہ وعدے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے اللہ سے کیے تھے وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، لیکن جس میں شرک نہ ہو. اللہ میں فلاں مزار پہ جا کے دیے جلاؤں گی یا اللہ میں فلاں مزار پہ جا کے بادام چڑھاؤں گی، تو اس کی جگہ آپ کسی غریب کو دیں. اب مزاروں پہ تو اب نہیں جانا، ہمیں دھاگے تو نہیں چڑھانے، جھولے تو نہیں چڑھانے، لیکن اب اس کی کمپنسیشن میں آپ کچھ تو دیں، کیونکہ اس میں بھی پیسہ تھا انوالو، بادام ڈالنے میں بھی پیسہ تھا. فلاں کا سفر کروں گی
گیبن شاہ کی مزار کا، تو وہاں پر بھی آپ کو ٹائم نکالنا تھا، پیسہ نکالنا تھا، تو اللہ کے راستے میں وہ پیسہ خرچ کر دو حلال طریقے پر۔ تو انفاق میں جب انفاق کا ٹاپک آیا تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں نظر کا بھی ٹاپک آ گیا انفاق کے ٹاپک میں، کیونکہ نظر کا تعلق پیسوں سے بھی ہوتا ہے، وہ نفلی عبادتیں بھی بندہ کرتا ہے نظر کے طور پر، لیکن پیسہ بھی کئی جگہ وہ خرچ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ تو جو بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم کوئی نظر دیتے ہو، من نظرن، کوئی نظر میں سے جب نظر کو تم ادا کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اللہ کی تمام چیزیں اللہ کی آبزرویشن میں ہیں۔ اور دیکھیں اس کا کمبینیشن بھی کتنا خوبصورت بن رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تو ظالم اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو نظروں کو پورا نہیں کرے گا اور جو انفاق میں حق کو معلوم ادا نہیں کرے گا، جو اس پر ایک زکوٰۃ، ایک حق ڈیوز ہیں، جو لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، جو اپنے حصے میں سے اللہ کے راستے میں حصہ نہیں دے گا، اس میں نظر بھی آ جائے گی۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ نظر پوری نہیں کرنے والے بھی اللہ کے نزدیک ظالم کہلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی بات کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے بڑے گناہ کیے، اب نہیں کروں گا، اور تھوڑا کچھ ہم ایکسٹرا بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آگے پھر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔